ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا لاسٹ ٹائم شاید ہم نے پتہ نہیں یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی, آپ کے نام کے ساتھ جو مفتی ہے تو لوگ تو بہت سے آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ کوئی دم درود کوئی اس طرح کی چیزیں. ایبسلیوٹلی میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاس آئے اس لیے ہیں کہ آپ بچے پیدا کرو گی تو بیٹا ہو جائے گا, آپ مفتی ہیں, دعا کیجیے, دم درود کیجیے. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اسپیشلٹی چھوڑ کے اگر دم درود کر رہی ہوتی نا آج, میں نے بڑے پیسے کمانے تھے. نہیں واقعی پاکستان میں اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ 3-4 یا 5,000 روپے چارج کریں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر آپ بابے ہیں آپ کوئی پھونک مارتے ہیں تو لوگ آپ کو 50,000 بھی دیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا لیکن پھر بھی دیں گے, پھونکوں کے پیسے دے دیتے ہیں. اچھا پتہ ہے کیا واقعی کبھی کبھی ہوتا ہے, کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ نہیں ہوں لیکن وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ بس جو ہے نا, اچھا وہ شاید اعتقاد ہوتا ہے یا وہ ایک پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے سائنٹیفکلی کہ آپ کچھ سوچ کر آتے ہیں, امید لے کر آتے ہیں کہ ہم 4 ڈاکٹروں سے ہو کر آ گئے ہیں, ایون IVF کرا کے آ گئے ہیں تو بچہ نہیں پیدا ہو رہا. تو پہلے تو مجھے بڑی وہ تھوڑی سی بندہ اریٹیٹ بھی ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے یار میں سمجھا رہی ہوں کہ میں اس چیز کی ڈاکٹر نہیں, میری اسپیشلائزیشن یہ ہے, میں کوئی بڑھ چڑھ کے بات نہیں کرتی. جو میرا ابھی آپ نے اسکن کیئر اسپیشلسٹ کہا تھا, میں اس کے بارے میں بھی کلیئر کروں گی کہ آپ میں کیا کرتی ہوں, اسپیشلسٹ نہیں ہوں میں اس کے بارے میں بات کروں گی. لیکن آپ گائیڈ کرتی رہتی ہیں اس حوالے سے. میں گائیڈ کرتی اچھا ہوں. میں اس پہ بھی اچھا لیکن پتہ ہے کہ پھر وہ جب لوگ آتے ہیں نا تو آ کے جب مجھے کہتے ہیں کہ اب میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے, اب میں نے تنگ آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انشاءاللہ اللہ میاں کرم کرے گا. بلیو می ناٹ, حافظ صاحب سال کے اندر پریگننٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو میرا کاروبار اور چل پڑتا ہے. واہ جی واہ کیا بات ہے. اچھا اس میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بات کے لوگ کہتے ہیں جی آپ دعا کریں گے بیٹا ہوگا, مجھے یہ بتا دیں کہ میڈیکلی ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے, بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے, لاہور میں بھی ایک ہاسپٹل میں لکھا تھا کہ لڑکا یا لڑکی آپ کی مرضی, تو میڈیکلی اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ IVF کے لیے جا رہے ہیں, جینڈر سلیکشن کے لیے جا رہے ہیں, ٹوٹلی الگ سے اسپیشلائزیشن ہے. فرٹیلیٹی جسے ریپروڈکٹیو انڈوکرینالوجی فرٹیلیٹی کہتے ہیں, تو پھر تو آپ جینڈر سلیکٹ کر رہے ہیں, اٹس another ایڈوانسمنٹ ان سائنس. لیکن باقی چیز ہاں اگر IVF, لیکن اگر جو نیچرلی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے اب نیچرلی ہو رہا ہے تو آپ کچھ, وہ پھر صرف دم درود ہی ہے. پھر وہ میں مفتی صاحبہ ہوں, آپ آئیں میں دم درود کروں گی, آپ کا اللہ میاں جو دے صحت کے ساتھ دے. لیکن IVF میں پاسبل ہے کہ اگر آپ جینڈر سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں. جی آج کل لوگ کراتے ہیں. اگر یہاں تک آپ نے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی اللہ کی مرضی ہے, جتنے اللہ نے دیے اتنا ہی کرنا ہے, وہ ایک الگ سوچ ہے. لیکن جو لوگ ایک سٹیپ تک چلے گئے ہیں کہ اب آپ نے ہیلپ لینی ہے سائنس کی, تو اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر اس کے بارے میں اور نیرو ڈاؤن کر لو کہ اگر آپ کی 3 بیٹی ہیں تو بیٹا, یا 3 بیٹے ہیں تو 1 بیٹی. پیپل ڈو دیٹ. ابھی آپ نے بچوں کی بات کی, مجھے یہ بتائیے کہ گیپ جو ہے وہ میڈیکلی کتنا ہونا چاہیے اور آئیڈیلی کتنے بچے ہونے چاہیے؟ پتہ ہے اس میں بڑا پرسنل بایس آ جاتا ہے کہ کتنے ہونے چاہیے. میرے سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گی 10-12 ہونے چاہیے. لیکن وہ دیکھیں میڈیکلی, وہ میرا ایک پرسنل رائے ہے, وہ اس میں میڈیکلی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی رائے کو پاکستان میں بہت پسند کیا جائے گا. میں ایک بائی نیچر بڑی کنزرویٹو قسم کی خاتون ہوں, تو میرا براٹ اپ بھی تھوڑا وہ ہے. تو لوگ کبھی کبھی دا وے یو ڈریس اپ, دا وے یو پریکٹس ان میڈیسن, اور پھر آج کل یہ جو عورت اور مرد کا بہت زیادہ برابری کے بعد, برابر ٹھیک ہے, رائٹس ٹھیک ہیں, لیکن جو آپس میں جنگ چھڑ گئی ہے, تو اس میں میرے بڑے اسٹرانگ اوپینینز ہیں جو کہ میں لے کے چلتی ہوں, کیونکہ میرے دل میں جو عورت کی ترقی ہے وہ مرد کے ساتھ ہوتی ہے, مرد کے بغیر نہیں ہوتی. تو اس میں مجھے کافی بیک لیش ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ دیکھیں 2 سال تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ دودھ پلانا چاہیے, تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا جیسے جیسے آپ میچیور اینڈ وائز ہوتے ہیں نا, سمجھنے کی بات ہے یہ, کچھ لوگوں نے تو ساری عمر نہیں سمجھنا, ٹھیک ہے, لیکن جو سمجھ جاتے ہیں, ہمارا جو مذہب ہے نا وہ بہت سائنس سے ریلیٹ کرتا ہے. ایکچولی ساری سائنٹیفک باتیں اس وقت پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے مسواک کیوں کرنی ہے, اس وقت آپ کو نہیں پتا کہ شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی ہے, اس وقت نہیں پتا آپ کو کہ ہر چیز کے اندر ڈیٹیل کیا ہے, لیکن خدا کو تو سب پتا تھا نا. تو جیسے جیسے آپ ریلیجن کو پڑھتے ہیں اور آپ سائنس میں میچور ہوتے ہیں, میچورٹی بڑے کم لوگوں کو آتی ہے, وزڈم دانش مندی بڑے کم لوگوں کو آتی ہے, لیکن آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ ریلیجن کے قریب ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو بعد کی عمر میں جا کے سمجھنا آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے اس کے پیچھے سائنس تو یہ تھی, تو آپ کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. 2 سال تو کہا جی کہ بچے کو دودھ پلاؤ, تو انہوں نے تو ویسے ہی بریک دے دی, سائنٹیفکلی نہیں دی لیکن ریلیجن میں دے دی, تو آپ کا جو ہے انرجی لیول بحال ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ جب بچے بنانا چاہتے ہیں 2 سال کے گیپ کے بعد ضرور بنائیں. اب سی سیکشن ہو گئے تو میں یوزلی کہتی ہوں سی سیکشن کے بعد ذرا زیادہ گیپ دے دو, کیونکہ ہیلنگ انسائڈ, کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنی ہے ویجنل ڈلیوری کی,
ویجنل ڈلیوری میں تو 2 سال کا بھی ٹھیک ہے, جب عورت تندرست ہو جائے, تگڑی ہو جائے, سپلیمنٹ ہو جائیں, گھر کا ماحول کیسا ہے, کوئی ہیلپ ہے, سپورٹ ہے, یہ دنیاوی باتیں. کہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے اور آپ بچے پہ بچے بنائی جا رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, فائنینشیل اسٹرین ہے آپ کو, پھر تو 2 بچے ہی ٹھیک ہیں. جتنا آپ نے پالنا ہے ان کو کالج بھی تو بھیجنا ہے, بنا کے آپ نے چھوڑ تو نہیں دینے نا بچے, ان کو آپ نے ایک اچھا ہیومن بینگ بنانا ہے. اگر آپ کے پاس فائنینشیل, اب یہ ہیں ساری دنیاوی باتیں. پرسنل اوپینین آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. پرسنلی میں جو سوچتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت, اور یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, بہت زیادہ لوگ اور فیمنسٹ لوگ تو میرے ویسے ہی اگینسٹ ہو جائیں گے, جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں نا, آپ کی سب سے بڑی طاقت پیسہ نہیں ہے. سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ بیڈ پہ بیٹھے ہوں, آپ کے نواسے نواسیاں, آپ کے پوتے پڑپوتیاں, آپ کے پیار کرنے والے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں, اور آپ اس خوشی میں کہ یو آر سراؤنڈیڈ بائی یور لوڈ ونس, آپ تب یہ دنیا چھوڑ کے جائیں. اللہ آپ سے راضی ہے, آپ کے پیار کرنے والے آپ کے آس پاس ہونے چاہیے, اور جتنے بھی پیار کرنے والے ہوں وہ آپ کا خون ہوتا ہے. آپ کے جتنا ایک بچہ ہوگا, آگے سے 2-3 اس کے ہوں گے. تو میرے تو ماشاءاللہ بچے ہیں, میں سب کو کہتی ہوں 5 بچے پیدا کرو. جب میں نے اس دنیا سے جانا ہے نا, تو مجھے کوئی ٹیم آف نواسیاں گرینڈ کڈس چاہیے. یہ میری سوچ ہے پرسنل, بیکاز دیٹس ہاؤ آئی پروسیس مائی لائف, کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری سکسیس ہوگی.